کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے، حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے، وہ بھی حسن درجے میں۔ اور رہی غدیر خم کی حدیث، وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں، وہ 6225 سے 6۔ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ آلموسٹ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے، تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی۔ تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا؟ تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث نبی علیہ السلام کے حج پہ، یہ امام باقر نے روایت کی ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم۔ اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر، 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ، 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے۔ تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئی، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا۔ تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع۔ اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا، لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے، بھائی سنت ہے کریں گے۔ البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے، صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت ہو، اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا، تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں۔ تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے، جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضرور۔ اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے، اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا، اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے، گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے، اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25,000 سے کم تو نہیں، اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے۔ تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED سکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں، پہلے بھی ہو 32 والی، وہ چھوٹی لگ رہی ہو، پیسے آ جائیں کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی بجائے قربانی کریں۔ آپ کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں؟ پیسے ان کاموں میں ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں۔ دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے،
وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرک للحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانہ کرتا ہے, یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے یہ, تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے, ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے, دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں, وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ 7 ہے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں, نہیں 7 زیادہ سے زیادہ, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے, بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے, وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, اگلا سوال ہے, اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے, یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے, تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں, یہ کمیٹی آپ نے قرضہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں, بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا, یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے, تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروائے ہیں نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے, تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. لوگ اتنے بولے بن کے نا, وہ کہتے ہیں, کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے, زکات بھی دینی ہے, تے قرضہ بھی جو مائنس کریں گے, اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکات دینی پڑ جائے گی. وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں, مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے 1 کروڑ روپے کا, 40 لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ, 60 لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ, کتنا ہو گیا 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد, وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپے کاروبار میں لگایا ہوا ہے, تو 1 کروڑ کی زکات جو ہے وہ کیسے نکالی. وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 40, 60 میں نے بینک سے اٹھایا, تو 60 میں سے 40 نکل گئے, تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں, میں کیوں زکات دوں گا. حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں, 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے.
40 لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا, 60,000 اس نے قرضہ اٹھایا, تو ٹوٹل کتنا ہوا 1 کروڑ. اب کاروبار میں 1 کروڑ لگا ہوا ہے, 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ مائنس ہونا ہے, اپنے 40 جو بھی 60 کاٹ دیتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں, ان پڑھ, چٹے ان پڑھ ہے, کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں, آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے, اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے, کاروبار میں اتنے تیز ہیں. دعائے قنوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی, جنازے تو ویسے ہی نہیں آتا, غور پہ ہے کوئی اور. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں, ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا, وہ کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 3ری منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی. ریاکاری ہوئی تو امال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کر, تو اس نے شرک کیا. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک قاری کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا, تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا, اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے, اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا, کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا, میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے, اور بھی تو یقین نہیں آتا بریکٹائز. تو اللہ تعالیٰ بھائی گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں, کر لی گئی, جا دوزخ میں, تو میرے پاس کوئی اجر نہیں. اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں, تو بہت بڑا لامہ ہے. تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی مدہ ذلہ دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ, آیت اللہ, یادگار اسلاف. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو, مطلب پتا کیا ہے کہ جڈا وڈا فراڈیا ہے نا, یہ اسلاف بھی ایڈے وڈے فراڈی ہے سن, یہ انہوں دی یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا. یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے نا, لکھا کرو. میرا دماغ ہوئے پاسے ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یادگار اسلاف اگر یہ ہے تو یہ مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے, تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے, دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, قرضہ کیا آپ کو سب مر چلیں, قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں. قربانی کے لیے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا, بچوں کی فیس, بچوں کی فیسیں آج کل 2,000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر, تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ پیسے ہی کچھ کام کر دیں, فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی نام میں قربانی نہیں کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں, کریں, کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا, آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپیہ کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں. اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں, اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے. چاہیے یہ ہے کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں, صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ. ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے گھر سے پکدہ ہی چھوٹا ہے. جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹے گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے, اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا. ادھر جناب تمہیں یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتے واسطے, تے موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے. سر بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا, آپ وہ ساتھ ساتھ کھا رہے تھے, اور آپ نے شفاعت والی حدیث کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے. لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے. بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں, ساتھ گفتگو کرتے ہیں, بعض کا سانس کی نالی میں چلا جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے. یہ جو منع کرتے ہیں نا لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے.
بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض اوقات وہ سانس کی نالی میں چلے جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جینون بیماری بھی ہے بعض لوگوں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر. اور مسلم میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد. ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، نبی اولا من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے، اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچو تاکہ جلدی جلدی، اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردن ہی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے، یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو ذبیحہ کو بہتر سمجھ. ٹھیک ہو گیا. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے. قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا، لیکن یہ صرف ایک تقوی کی حد تک ہے، ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہے نا، یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ پریفریبل ہے، دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے. لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے، کیونکہ طاقت اس کی اس میں ہے، تو وہ اس کا بائیں بیسیکلی دائیں ہے. دایاں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو دونوں ہاتھوں نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کے، تو پاورفل، تو وہ لیفٹی کا وہی ہے. البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے وہ آپ دائیں ہاتھ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم دائیں سے کھاؤ. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، جھوٹ بولا نا. تو حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اور فالج اس پہ گرا، وہ پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ پھر منہ تک نہیں پہنچا. کسی ایک کو تو نشان عبرت بنانا ہی ہوتا. کسی کو حضور نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی. لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں، سبزی، نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں، لیکن ایک 10 کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں پہ ہی گرا دے پہلے، تو اس میں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے اسے. اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ خون دیکھ کے یا چھری پھیرتے ہوئے خود بھی بے ہوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں، تو شوق ہوتا ہے اس کا. پھر حال یہی ہے کہ وہ کسائی پھر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو، پھیرتا کسائی ہے، ٹھیک ہے بس وہ ہلا کر لینا، تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لینا. اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے. علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا رات کے وقت قربانی کرنا بھی درست ہے؟ رات کے وقت کیوں نہیں کر سکتے؟ عموماً کسائی اس وقت نہیں آتے ہیں، ظاہر پورا دن بیچارے قربانی کر کے تھک گئے ہوتے ہیں تو کدھر رات کو آئیں گے، اس لیے ایک مت ہے. پھر رات کو کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے دروازے توڑ کے تو ان کو جا کے گوشت نہیں بانٹیں گے، صبح تک تو اتنا گوشت سنبھال نہیں سکتے، وہ خراب ہو جائے گا، اس لیے رات کو قربانی نہیں کی جاتی. حرام اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا. وقت شروع ہونے کا شیعہ کے ہاں تو فجر کے وقت ہی شروع کر دیتے ہیں. بخاری مسلم میں بہرحال حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی گوشت کے لیے کی، وہ اللہ کے حضور قربانی نہیں دی. قربانی وہی ہے جو بندہ
عید کے بعد کریں. بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کر لی تھی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ، لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے جو قربانی عید قربان والی قربانی ہے وہ تم دوبارہ اب کرو، کیونکہ تمہاری وہ والی قربانی اس میں شمار نہیں. ظاہر ہے شروع میں لوگ اس چیز کو لرن کر رہے تھے. تو وقت اس کا شروع ہوگا عید قربان کی جو نماز آپ عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، اور پھر 3 دن تک ہے. 10 11 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ سٹارٹ ہوگا عید کی نماز کے بعد آپ اس کو. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر عید نہیں پڑھی ہوئی تو آپ اپنا جانور قربان نہیں کر سکتے. عید کی نماز ویسے ہی سنت ہے، یہ واجب تو ہے نہیں، خام خواہ دھکے سے کوئی واجب بنا دے. تو اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہوئی لیکن عامت المسلمین نے نماز پڑھ لی ہے اور کسی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ جانور گرا لیتے ہیں، تو چاہے آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کا جانور وہ قربانی میں ہی شمار ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ بھی 3 دن کے اندر اندر آپ کو قربان کرنا ہوگا، 10 11 12 اور 12 کی مغرب سے پہلے. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو، سوالیوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو. تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے. یہ اجتہاداً ہے سب کے نزد. اب سارا خود بھی کھا لیں تو جواز، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس میں 3 حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے، یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا، غریب والے کو دوسرا بھیج دیا. تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند. پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں قربان نہ کر. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ ناشتہ کیا جا سکتا ہے. بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی کھجوریں کھا کے جاتے تھے طاق تعداد میں. یہ صحیح بخاری میں. ترمذی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آ کے کھاتے تھے. باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے 2950 جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، امام باقر علیہ السلام نے جو جابر بن عبداللہ سے بیان کی ہے، اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کروائے، 63 خود کیے، 37 مولا علی سے کروائے، اور سب سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا. تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام تو یہ کر سکتے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے. اگر ایک بندے کی جاگے اثر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا. تو روزے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے، اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے. وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گئے بیسیکلی، کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا. تو وہ جو منع ہونے کی جو ہے نا دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے. تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ میں چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا ہے. تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی پہ کریں، جاتے ہوئے کچھ کھا کے. تو یہ چیز. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے. تنظیم دیکھیں نہیں، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں ہی بہت سستی. جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5000 روپے کی تھی، آج تو شاید وہ 25000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں. اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے. تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے، اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا. بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی. وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے. اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس کے. تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی، مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے اوپر. بعض لوگ تو 2 قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی 2 جو مختلف تنظیمیں ایک ایک قربانی کی کھال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھیں. تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں
اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈھول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں. مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف. گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے. جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا. اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے, کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے. جب جس زمانے میں ریٹ وہ قریب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے, کھال مجھے دے دینا. تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کا. تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو, بینڈ نہ ہو, چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے, آپ اس کو دے سکتے ہیں, خود بھی. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ, تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہے. باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں, آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں. تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے, ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, چھوڑ دیا جا سکتا ہے. لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کے دینا یہ بھی غلط ہے. اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے, تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو. آپ ان کو ڈانٹے نا, تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور, کوشش کریں کہ دے دیں. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا, یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا. نہیں یار, اس انسان ہے نا, آپ دیں. یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی ہے نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے. مسکین غریب کہیں نہیں ہے مسلمان مسکین تے مسلمان غریب, جنرل ہے. اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کافر کی نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافر سے. جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے. سر کتنا سینسٹیو مسئلہ. تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں, غریبوں کو کھلائیں, جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت. علی بھی اگلا سوال ہے, آن لائن قربانی کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ آن لائن قربانی کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ آ چکا ہے جس میں میں نے بتایا کہ آن لائن قربانی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھینٹیکیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو کریں. یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دیں, یا تو لوگ حج عمرے والے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں, قربانی وہ کریں ہی نہ. ویسے حج اور عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا, تو وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیتے ہیں بڑی ذمہ داری سے. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہائر کر لیں ایک گروپ کے لیے, تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکریاں مارنی, پھر قربانی کرنی ہے, پھر آپ نے سر مڑا. ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے, کسی نے کوئی چیز آگے کی کسی نے کوئی پیچھے کی, تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج. لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبی علیہ السلام کا اپنا عمل ہے. تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو مینٹین کریں. اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے, الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے, اور اس طریقے سے شوکت خانم والوں نے بھی شروع کیا ہے, تو آپ ان کو آن لائن قربانی, اور بعض اوقات وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے. یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بھجواتے, وہ غریب. اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے, بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے. ہم نے بھی کئی بار سیلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دیے ہیں, انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے. ہمارے گھر گوشت بھی نہیں آیا, بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا. تو سورہ حج میں ہے کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے, وہ کافی. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کرنے کی بجائے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد کے لیے دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ, میں مختصر یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں جو شعار اللہ ہے آپ ان کو بدل نہیں سکتے. آج ہم مسجد میں نماز کے لیے جب جاتے ہیں اذان کی آواز کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں, گھڑی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ جی 1:30 بجے زور ہے. تو پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ میں تو اذان کی ضرورت ختم ہو چکی, اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ, لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اسی طریقے سے قربانی کے پہلے 3 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ مشرکین عرب پہ روب ڈالنے کے لیے تھا, لیکن آج تک وہ سنت کے طور پہ طواف کے دوران حج اور عمرے کے. تو یہ شعار اللہ نہیں آپ بدل سکتے. رہا غریبوں کو دینا آپ الگ سے دیں, غریبوں کو آپ نے ضروری ہے پیسے ہی دینے, گوشت دے دینا, غریب بھی کھا لینا چھوٹا گوشت ہے, وہ بھی اس کی بریانی بنا کے کھا لے موٹے گوشت کی, تو آپ گوشت دے دینا. یہ ہمیں خام خواہ لوگوں کے دماغ میں کیڑا آتا ہے. اصل وہی ہے جو
دین نے ایز اے شریعت آپ کو تعلیم کی ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. باقی میں پارشلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایک فرض حج کر لیا ہے، ایک دو عمرے کر لیے، اب ہر سال عمرے کے لیے جو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ غریبوں میں مال خرچ کرے، اس کا ثواب زیادہ. لیکن جو اوبلیگیٹری ہیں دین کی طرف سے چیزیں، قربانی ہو گئی یا فرض حج ہو گیا، اس کو آپ بدل نہیں سکتے. وہ شہر اللہ ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دیں، اس کی جگہ آپ صدقہ اور خیرات نہ کریں. باقی کئی لوگ ہیں جو دونوں کام کر سکتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ ہر سال عمرے میں بھی جاتے ہیں اور غریبوں میں بھی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے دونوں کام لے گئے. باقی میں نے اپنے لیے تو یہ رکھا ہے کہ میں تو 2014 کے بعد سے پکی نیت کر لی تھی کہ اب عمرے بھی اتنے کیے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، فرض حج، اب دوبارہ اس کام میں پیسہ نہیں لگانا. اور بہت سی چیزوں میں آپ پیسہ، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ملک میں پاورٹی سرکل سے کسی غریب خاندان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے بچے کا آپ خرچہ اٹھا لیں کہ آپ اسے پڑھا دیں تاکہ پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالیں. باقی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، قربانی ورسز غریبوں میں مال تقسیم. میں نے کافی اس میں اور بھی گفتگو کی ہے. اس طریقے سے ایک کلپ ہے آن لائن قربانی، اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. اب میں دوبارہ سے اس ڈیٹیل کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ آپ کلپ. جزاکم. علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں، ظاہر ہے حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے. یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے کہ یہ 7 چیزیں نبی الاسلام نے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. وہ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. حلال چیز، حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو چیز جانور کی فال کرتی وہ آپ کھائیں. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں. تو علماء والے نے یار نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے، وضو کا ہو سکتا ہے، قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں؟ قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر کسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ ان چند چیزوں میں ہے جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا. جتنے کسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ رخ گرانا ہے. وہ گرانے کے بعد خود بخود گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اس کی، پھر وہ دائیں ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں اور بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہنچاتے ہیں نا، اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی. اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ 3 ہی کام آپ نے کرنے ہیں. ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھری چلانی ہے. باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستحبات میں. تو یہی پریکٹیکل طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا. ہاں باقی آپ یہ مجھے کہ جانور گرانے کا پریکٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے. سر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گرا لیتے ہیں. جناب 1 منٹ کے اندر 40 اونٹ نہر کر دیے، کئی اتنے مار قسم کے کسائی ہیں. تو وہ آپ وہ دیکھیں، جو اناڑی کسائی ہیں، جو موسمی کسائی ہیں، ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا. تو وہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا، وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی کسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے کسائی، ان سے دیکھو وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باندھ کے بیل، اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں.
اور اتنے بڑے بڑے اونٹ کو تو آپ کو صرف ایک پاؤں آپ اس کا باندھ لیں تو سفیشینٹ ہے، اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے، خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر. لیکن اب آپ اونٹ کو گرا کے ذبح کرنے کی کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں آپ سے گرے گا، وہ بہت طاقتور جانور ہے، اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے. عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کے ذبح کرے، کہتے تھے خلاف سنت ہے. اور نہر اتنا آسان ہے، اس کے نیچے چلے جاؤ، نرم سی جگہ، ایسے مارے آپ چھری، وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں لگتی نا، اسی دوران اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کا لاس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر. لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا. تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نحر کرو. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت اگر تو آفت والے کوئی معاملات نہیں ہے، بخاری مسلم میں آیا نا کہ جب قحط پڑ گیا تو حضور نے 3 دن سے زیادہ گوشت، اور جب قحط نہیں تھا تو آپ نے عام اجازت دی جتنی دیر آپ سٹور کر سکتے. اس کو اب آپ نے میڈیکلی چیک کرنا ہے. ویسے اگر آپ وہ تشریق والا کام کر لیں نا، یعنی دھوپ میں خشک کر کے، وہ تو آپ کئی مہینوں کھائیں، اس میں کوئی بیماری نہیں. فریزر میں جو آپ رکھتے ہیں، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہینے سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں، اس میں وہ بیکٹیریا اس طریقے سے ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن دھوپ میں آپ جو گوشت خشک کر لیتے ہیں نا، اس کے تو بیکٹیریا ختم، اس میں اب تعفن نہیں پڑے. تو یہ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ کا سوال ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ تو 1 مہینے کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر اس کو زیادہ دیر سٹور نہ کیا. آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں کھائیں، باقی غریبوں میں تقسیم. ہاں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت ہے وہ آپ کئی مہینوں بھی اس کو استعمال کریں، وہ تو آپ سمجھ لیں اچار کے ایکویلنٹ ہے. آئل میں آپ نے اچار ڈال دیا ہے، اس میں آپ بیکٹیریا پڑنا ہی نہیں. اس طرح اس کا بھی ہے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے تو اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ گولی مار کے ذبح تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا اور اس کی جان فوراً تو نہیں، یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے نا، جانور کی جان تو کافی دیر سے. تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے ذبح کر لیں. اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی، چاہے وہ گردن پہ نہیں کسی اور جگہ پہ بھی لگے تو وہ اسی کیٹیگری میں جو آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ چھرا مار کے، تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے یا آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلال ہی ہوگا، کیونکہ وہ چیرتی بھی ہے، وہ چھری کا کام بھی. تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری، مر گیا اسی گولی سے، حلال ہوگا. لیکن یہ مرتا نہیں ہے، آپ وہاں پہنچے جا کے اس کو، لیکن سر میں گولی نہ مارے، کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے. اور وہ لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ کے قابو سے باہر ہو گیا، ورنہ تو آپ اگر ماہر ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں. کلیجی کا پسند ہے تو کلیجی کا یہ ذرا جلدی پک جاتی ہے، ٹیسٹی بھی ہوتی ہے، تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی. تو ٹھیک ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بھی بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رنگی، سفید ہی رکھی ہے. جواز کی حد تک یہ مطلب جائز ہے. تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، سنت کے درجے. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرے گی. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے، حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے، وہ بھی حسن درجے میں. اور رہی غدیر خم کی حدیث، وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں، وہ 6225 سے 6. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث نبی علیہ السلام کے حج پہ. یہ امام باقر نے روایت کی ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم. اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے
حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے۔ تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئی، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا۔ تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع۔ اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا، لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے، بھائی سنت ہے کریں گے۔ البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ متواتر اور مسلسل۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے، صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت ہو، اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے، پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا، تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں۔ تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے، جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضرور۔ اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے، اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا، اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے، گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے، اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں، اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے۔ تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED سکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں، پہلے بھی ہو 32 والی، وہ چھوٹی لگ رہی ہو، پیسے آ جائیں کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ، کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں، پیسے ان کاموں میں ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ لگتے ہیں، دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے، ان صلاتی و نسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہم سایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانا کرتا، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی۔ یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے، ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے، اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان۔ چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے۔ تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہ دیگ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے، دیگ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں، وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں،
5 تو خیر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کرنے ہیں، نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے، بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے، وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہا ہے نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی، کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے. تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں، بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے، بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے، اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے، تیسری یا چوتھی، اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے، تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروائے ہیں نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں، لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. لوگ اتنے بولے بن کے نہ وہ کہتے ہیں. کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے، زکات بھی دینی ہے، قرضہ بھی جو مائنس کریں گے، اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکات دینی پڑ جائے گی. وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے 1 کروڑ روپے کا، 40 لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ، 60 لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ. کتنا ہو گیا؟ 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد، وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپے کاروبار میں لگایا ہوا ہے، تو 1 کروڑ کی زکات جو ہے وہ کیسے نکالی. وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 40، 60 میں نے بینک سے اٹھایا، تو 60 میں سے 40 نکل گئے، تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں، میں کیوں زکات دوں گا؟ حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں، 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے. 40 لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا، 60,000 اس نے قرضہ اٹھایا، تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1 کروڑ. اب کاروبار میں 1 کروڑ لگا ہوا ہے، 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ مائنس ہونا ہے. اپنے 40 جو بھی وہ 60 کاٹ دیتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں، ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہے، کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں. آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے. کاروبار میں اتنے تیز ہیں. دعائے قنوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی، جنازے تو ویسے ہی نہیں آتا، غور پہ ہے کوئی اور. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے، وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 3ری منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے، پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے، اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی. ریاکاری ہوئی تو امال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ قربانی کر، تو اس نے شرک کیا. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا.
تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا، اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا، میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے، اور بھی تو یقین نہیں آتا بریکٹائج۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں، کر لی گئی، جا دوزخ میں تم، میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو بہت بڑا لامہ ہے۔ تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی مدہ ذلہ دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ آیت اللہ یادگار اسلاف، یادگار اسلاف نہ لکھا کرو، مطلب پتا کیا ہے کہ جڈا بڑا فراڈیا ہے نا، یہ اسلاف بھی ایڈے بڑے فراڈی ہے سن، یہ انہوں نے یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا، یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو۔ میرا دماغ ہوئے پاسے ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یادگار اسلاف اگر یہ ہے تو یہ مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے۔ یادگار اسلاف نہ لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے۔ یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام۔ تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قرضہ کیا آپ کو سب مر چلیں، قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے۔ اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے۔ تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر، تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ پیسے ہی کچھ کام کر دیں، فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں، تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے۔ 12-13,000 روپیہ کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی نہ ڈالیں آپ، ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں۔ اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے۔ چاہیے یہ کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں، صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ۔ ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڈے گھر سے پکدا ہی چھوٹا ہے، جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹے گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا، ادھر جناب تانوں یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتیاں واسطے، تے موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے۔ سر بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا، آپ وہ ساتھ کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے، لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے۔ بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بعض کا سانس کی نالی میں چلا جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے۔ یہ جو منع کرتے ہیں نا لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض اوقات وہ سانس کی نالی میں چلے جاتا ہے، اور آپ پتہ یہ جینون بیماری بھی ہے بعض لوگ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نبی اولا من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے، اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت۔ پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچو تاکہ جلدی جلدی، اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردن ہی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے، یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے
ایک سمجھ لیں سود مند ریزروائر ہے، وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو، ذبیحہ کو بہتر سمجھ. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے. قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا. لیکن یہ صرف ایک تقوی کی حد تک ہے، ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہے نا، یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ پریفریبل ہے. دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے. لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے، کیونکہ طاقت اس کی اس میں ہے. تو وہ اس کا بائیں ہی بیسیکلی دائیں ہے. دایاں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو دونوں ہاتھوں نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کے، تو پاورفل. تو وہ لیفٹی کا وہی ہے. البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے، وہ آپ دائیں ہاتھ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم دائیں سے کھاؤ. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کر. جھوٹ بولا نا. تو حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اور فالج اس پہ گرا. وہ پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ پھر منہ تک نہیں پہنچا. کسی ایک کو تو نشان عبرت بنانا ہی ہوتا. کسی کو حضور نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی. لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں، سبزی، نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں، لیکن ایک 10 کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں پہ گرا دے پہلے. تو اس میں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے اسے. اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ خون دیکھ کے یا چھری پھیرتے ہوئے خود بھی بے ہوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں. تو شوق ہوتا ہے اس کا، پھر حال یہی ہے کہ وہ کسائی پھر ایسے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو، پھیرتا کسائی ہے، ٹھیک ہے بس وہ ہلا کر لیتے ہیں تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا رات کے وقت قربانی کرنا بھی درست ہے؟ رات کے وقت کیوں نہیں کر سکتے؟ عموماً کسائی اس وقت نہیں آتے ہیں، ظاہر پورا دن بیچارے قربانی کر کے تھک گئے ہوتے ہیں، تو کدھر رات کو آئیں گے؟ اس لیے ایک مت ہے. پھر رات کو کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے دروازے توڑ کے تو ان کو جا کے گوشت نہیں بانٹیں گے، صبح تک تو اتنا گوشت سنبھال نہیں سکتے، وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے رات کو قربانی نہیں کی جاتی. حرام اسے کوئی بھی نہیں سمجھ. وقت شروع ہونے کا شیعہ کے ہاں تو فجر کے وقت ہی شروع کر دیتے ہیں. بخاری مسلم میں بہرحال حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی گوشت کے لیے کی، وہ اللہ کے حضور قربانی نہیں لی. قربانی وہی ہے جو بندہ عید کے بعد کرے. بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کر لی تھی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ، لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے جو قربانی عید قربان والی قربانی ہے وہ تم دوبارہ آپ کرو، کیونکہ تمہاری وہ والی قربانی اس میں شمار نہیں. ظاہر ہے شروع میں لوگ اس چیز کو لرن کر رہے تھے. تو وقت اس کا شروع ہوگا عید قربان کی جو نماز آپ عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، اور پھر 3 دن تک ہے. 10، 11، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ سٹارٹ ہوگا عید کی نماز کے بعد آپ اس کو. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر عید نہیں پڑھی ہوئی تو آپ اپنا جانور قربان نہیں کر سکتے. عید کی نماز ویسے ہی سنت ہے، یہ واجب تو ہے نہیں. خام خواہ دھکے سے کو واجب بنا دے. تو اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہوئی لیکن عامت المسلمین نے نماز پڑھ لی ہے اور کسی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ جانور گرا لیتے ہیں، تو چاہے آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کا جانور وہ قربانی میں ہی شمار ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ بھی 3 دن کے اندر اندر آپ کو قربان کرنا ہوگا، 10، 11، 12 اور 12 کی مغرب سے پہلے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو،
سوالیوں کو بھی دو اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو. تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے. یہ اجتہاداً ہے سب کے نظر. اب سارا خود بھی کھا لیں تو جواز، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا، اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس میں 3 حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے، یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا، غریب والے کو دوسرا بھیج دیا. تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند. پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں قربان نہ کر. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ ناشتہ کیا جا سکتا ہے کہ بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی کھجوریں کھا کے جاتے تھے طاق تعداد میں. یہ صحیح بخاری میں. ترمذی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آ کے کھاتے تھے. باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے 2950 جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، امام باقر علیہ السلام نے جو جابر بن عبداللہ سے بیان کی ہے، اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کروائے، 63 خود کیے، 37 مولا علی سے کروائے، اور سب سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا. تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام تو یہ کر سکتے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے. اگر ایک بندے کی جا کے عصر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا. تو روزے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے، اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے. وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں؟ آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گئے بیسیکلی، کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے. تو وہ جو منع ہونے کی جو ہے نا دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے. تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا. تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی پہ کریں، جاتے ہوئے کچھ کھا کے. تو یہ چیز. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے. تنظیم دیکھیں نہیں، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں بہت سستی. جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5000 روپے کی، آج تو شاید وہ 25,000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں. اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے. تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے. اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا، بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی. وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے. اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس کے. تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی، مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے اوپر. بعض لوگ تو 2 قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی 2 جو مختلف تنظیمیں ایک ایک قربانی کی کھال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھیں. تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے. مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف. گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے. جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا. اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے. جس زمانے میں ریٹ وہ قریب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے، کھال مجھے دے دینا. تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کا. تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو، بینڈ نہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، خود بھی اس میں. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہے. باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں.
تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے، تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، آپ ان کو ڈانٹے نا، تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور، کوشش کریں کہ دے دیں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا، نہیں یار اس انسان ہے نا، آپ دیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی ہے نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مسکین